Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. سامعین اکرام، یہ چند روز قبل ہندوستان میں ایک بڑی شخصیت کہی جاتی تھی، پلے بیک سنگر، بالی ووڈ سے تعلق تھا، لتا منگیشکر، ان کا نام، ان کا دیہانت ہوا، اور اس کے بعد ان کو شردھانجلی ارپت کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سے لوگ، بڑے بڑے لوگ، ہمارے پرائم منسٹر یا اور دیگر بہت سے لوگ وہاں گئے اور شردھانجلی ارپت کی، پشپ ارپت کیے. بالی ووڈ کے ایک اور اسٹار ہیں شاہ رخ خان، کہ وہ ایک بڑا نام ہے. لتا منگیشکر تو وہ بھی گئی، ان پر شاہ رخ خان بھی پہنچے، اور اس کے بعد شروع ہوا وہ جو کہ ٹاپ ٹرینڈ کیا سوشل میڈیا پر. وہ 38 سیکنڈ کی وہ ویڈیو، جس ویڈیو میں کہیں سے بھی کسی درجے نفرت کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو نظر آ گئی. وہ اپنی مینیجر کے ساتھ، پوجا ڈڈلانی نام ہے غالباً، ان کے ساتھ جب وہاں چڑھے اسٹیج پر، تو وہ پوجا نے، وہ جو بھی ہیں وہ ان کے ساتھ ہی مینیجر، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر، جو ان کا پروسیس ہے، جو طریقہ ہے، ویسے کچھ شردھانجلی ارپت کی. یہ شاہ رخ خان جو ہیں، انہوں نے، جیسے کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے دعا مانگنے کا طریقہ، ہاتھ پھیلا کر، انہوں نے ہاتھ پھیلا کر کچھ تلاوت کی، اور اس کے بعد اپنا ماسک ہٹا کر پھونکا اور ماسک بند کیا. تو یہ اتنی سی چیز، وہ جو ماسک ہٹا کر پھونکا تھا، یہ سب کو معلوم ہے پھونکا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ان کو بھی معلوم ہے جو مسلم نہیں ہیں، یہ ان کو بھی معلوم ہے جنہوں نے اس کو مشہور کیا کہ شاہ رخ خان نے تھوکا. اور خالی اتنا ہی نہیں کہ چند لوگوں نے یہ اڑائی. ایک ہریانہ کے بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے بڑے یادو جی ہیں، وہ انہوں نے سوالیہ نشان کے ساتھ یہ بات لکھی تھی کہ، اور ان کو جو ہے بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، کافی مشہور ہیں وہ ٹویٹر وغیرہ پر. تو انہوں نے سوالیہ انداز میں، کیا اس نے تھوکا؟ اور اس کے بعد ان کے کامنٹ پڑھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہاں تک لے گا. یہ آپ سمجھ لیجئے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر، لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک، آپ کے فیور میں کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی بات، یہ خالی یہی نہیں، نفرت کی نہیں، محبت کی بھی ہو سکتی ہے، علم کی کوئی سی بھی بات، کچھ لوگ آپ کے فیور میں ہوں گے، کچھ آپ کے اگینسٹ ہوں گے، اور باقی جتنے ہوں گے وہ سب نیوٹرل ہوں گے. کسی بھی موضوع میں فیور میں ہونے والے لوگوں کی تعداد 2-3% ہوتی ہے عموماً، اگینسٹ جو ہیں، خلاف جو ہیں، وہ بھی 2-3% ہوتے ہیں، 4-5% ہوتے ہیں. میکزیمم تعداد، یا یہ کہہ لیں 90% تعداد نیوٹرل ہوتی ہے، نہ وہ اس جانب ہوتی ہے نہ اس جانب ہوتی ہے. یہاں بھی معاملہ یہی تھا کہ کچھ نفرتیں پھیلانے والے لوگ اور کچھ محبتیں پھیلانے والے لوگ، باقی جو نیوٹرل تھے وہ اس جانب جانے لگے جنہوں نے زیادہ محنت کی یا جنہوں نے زیادہ کام کیا. یہ تھا. اب اس کے اندر جس کو ٹرول کیا گیا وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا نام ایک ایسا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمانی نام ہے، شاہ رخ. میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ان کی زندگی کس طریقے کی ہے، لیکن بظاہر یا مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن کے مسلموں سے زیادہ غیر مسلموں میں فینس ہیں، بڑی تعداد میں. اور جو غیر مسلم، ہندوستان کے ہی نہیں دنیا کے غیر مسلم، انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. اس آئیڈیل کے لیے چند لوگوں کے یہ بیان، اور ان چند لوگوں کے ساتھ باقی لوگوں کے کامنٹس،
ایک واقعہ تو یہ ہے کہ وہ پھونک اب تھوک میں بدل گئی. کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے، زیادہ تر مساجد میں ایسا ہوا کرتا تھا ہندوستان میں کہ جب نماز پڑھ کر نکلیں تو غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھیں کہ پھونک دیجیے. ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے میں دہلی میں تھا تو سنگم وہار میں ایک مسجد تھی، نورانی مسجد، وہاں میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر جب باہر نکلا تو لائن سے عورتیں کھڑی ہوئی تھیں. میں نے سنا تھا لیکن پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ ہر نکلنے والے سے کہہ رہی تھی اس پر دم کر دیجیے، اس پر پھونک دیجیے. وہ اپنے کام چھوڑ کر کیوں آئی ہوئی تھی؟ اب مجھے پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا. اب تو فی الحال پھونکنے کا رواج کورونا نے لگ بھگ ختم کر ہی دیا، لیکن ان کے اندر، ان کے دل میں کچھ تھا کہ یہاں سے اس چیز سے یہ اس وقت عبادت کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے کچھ تلاوت کی ہے. جب تلاوت کی ہے تو ان کے منہ سے جو ہوا نکلے گی یا کچھ نکلے گا اس کے اندر اثر ہوگا. اب وہ اثر نہیں نظر آ رہا ہے، اب تھوک نظر آ رہا ہے. اور دوسرا جو ٹاپ ٹرینڈ کیا وہ لڑکی تھی مسکان حجاب والی، وہ خوب ویڈیو پر. یہ دو میں واقعات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں، یاد آپ کو سب کو ہیں کیا ہوا کیسے ہوا. اس ایک لڑکی نے اسکوٹی پارک کی اور اس کے بعد نکلی تو وہاں پر جو مظاہرہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو بھگوے گمچھے پہنے ہوئے تھے، شروعات انہوں نے کی. اس کو دیکھنے کے بعد جے شری رام کے نعرے انہوں نے لگائے، اور اس کے بعد اس کے ری ایکشن میں یا میں نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ مجھے ڈر بہت زیادہ لگنے لگا تھا، اور جب مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تو میں اللہ اکبر کہتی ہوں. یہ اس کے بیان. اب باقی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دیے جانے والے بیان کی تصدیق خود نہیں تو مجھے پتہ نہیں اس کا بیان ہے بھی یا نہیں. اس نے کہا اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ اسے اللہ اکبر کا مطلب معلوم تھا یا اسے جے شری رام کا مطلب معلوم تھا. صرف اتنی سی بات ٹاپ ٹرینڈ ہوئی. دو واقعات بتائے. آپ سوشل گروپ پر جائیں یا سوشل ہی گروپ پر نہیں، آپ تو اب الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، کہیں پر بھی جائیں، سب سے اوپر یہی چیزیں ہیں، باقی تمام کی تمام چیزیں نیچے ہیں. کیوں ہیں یہ؟ شروعات کیسے ہوئی؟ یہ دلوں میں دوریاں کیسے آئیں؟ دلوں میں دوریاں کی وجہ کیا رہی؟ ایسے ہی ہو گئی یا کوئی پلان تھا؟ کچھ لوگوں کا مقصد تھا، کچھ کے فائدے تھے، اس سے کرا گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو واقعات میں نے آپ کو بتائے، بے انتہا واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں. نفرتیں چل رہی ہیں، یہ ہوئی وجہ دلوں میں دوریوں کی وجہ سے. اور دلوں میں دوریاں آئی کیوں؟ گھروں میں دوریوں کی وجہ سے. نہیں سمجھے؟ جب ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دیا جائے گا تو غلط فہمیاں پیدا کرنے والے غلط فہمیاں پیدا کریں گے. دوریاں اگر غلطیوں کی وجہ سے ہیں تو وہ الگ ہوں گی، ان کے نتائج الگ ہوں گی. اور دوریاں اگر غلط فہمیوں کی وجہ سے ہیں تو ان کے رزلٹ اور ان کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہوں گے. یہاں جو دوریاں ہیں وہ غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہیں، بڑا حصہ غلط فہمیوں کی وجہ سے. اور غلط فہمیاں جب ہوتی ہیں جب ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق ہو جاتے ہیں. اب یہ سوچئے کہ خالی یہی نہیں، ہندوستان میں ہر جگہوں پر، آپ اپنے ایریے میں دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی، کیا یہ دونوں کمیونٹی ایک ساتھ رہنا، آپ لوگ باقی کو جانے دیجئے. اب یہ کہیں کہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، پھیلائی جانے کو جانے دیجئے، اپنے اندر تلاش کیجئے ذرا، پھیلائی جا رہی ہیں یا آ چکی ہیں یا ہیں؟ مکھوٹا پہن کر مل رہے تھے. کون سے محلے میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ غیر مسلم آپ کو اپنے محلے میں رہنے نہیں دیں گے، نہ کرائے پر رہنے دے رہے ہیں، نہ خریدنے دے رہے ہیں گھر. ایسی حالت اب آپ کی بھی ہیں. آپ پسند نہیں کرتے کہیں گھر لیں تو ملی جلی آبادی میں رہنا نہیں پسند کرتے، سیپریٹ چاہیے نا ایک ایریا. پورے ہندوستان کے اندر یعنی کتنے منی پاکستان بنے ہوئے ہیں، یہی کہلائے جاتے ہیں. ہر شہر کے اندر وہ چھوٹا پاکستان ہے. یہاں پر کیا پورے شہر سے ایک جگہ پر ایک کمیونٹی کو لے آئے. کیا یہ پلان کے تحت کیا یا ایسی ہوا؟ اب جب ایک محلے میں دو کمیونٹی آپس میں نہیں رہ رہے ہیں، پڑوسی نہیں ہیں، تو اب جو بھی غلط فہمی ڈالی جائے گی وہ اس پر یقین کریں گے، کیونکہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کلیئر کیسے ہوگا؟
اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ تو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے محلے کے اندر جو ایک ہندواڑا تھا اس کے اندر 4 مسلمانوں نے گھر خریدا، آج ایک شاید نہیں ہے اس کے اندر غیر مسلم، سب جا چکے ہیں وہاں سے، سب نے گھر بیچا، اب وہاں پر پیور مسلم آبادی ہے، وہ چلے گئے، انہوں نے ایک نئی جگہ پر جو ہے اچھے گھر بنائے ان لوگوں نے، اس کے بعد سب کے سب چلے گئے، وہ ایک کمیونٹی گھٹی ہے ایک جگہوں پر۔ آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے، باہر جائیں تو اور زیادہ ہوگا اندازہ کہ کتنی مشکلات آتی ہیں کہ آپ کو کہیں کرایہ کا گھر بھی نہ ملے۔ یہ خود بخود ہوا، یہ کسی کی پلاننگ کا حصہ تھا؟ شاید ممکن ہے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، پلاننگ کا حصہ رہا ہو، ایک دوسرے سے تعلق، خالی اتنا ہی نہیں کہ دور ہو جاؤ، بات چیت کرنے کے لیے وہ کافر ہیں، وہ کلیئر آپ نے کرنا ہے نا، ان کو غلط فہمی کوئی دی ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے، کلیئر تو آپ کریں گے نا، ان سے بات نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ کو یہاں سے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی جو ویڈیوز ہیں اس میں کافر کون سے پتہ چل جائے گی ایکسپلینیشن کہ اصل میں کافر کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو بتا دیا گیا۔ دوستی ان سے نہیں رکھ سکتے، یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے نا، یہی کہ ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی، ان سے تعلق نہیں کیے جا سکتے، یہاں رہ رہے ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے یہ آپ کو بتا دیا گیا۔ کس نام پر؟ دین کے نام پر، دھرم کے نام پر۔ اچھا آپ نے بھی مانا، صرف مانتے کون سی ہیں؟ ان کو سلام نہیں کر سکتے، نمسکار نہیں کر سکتے، نمستے نہیں کر سکتے۔ کبھی غور کیا کہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جو بھی اچھے اچھے الفاظ ان کے یہاں پر ان کی ڈکشنری میں یا آپ کی ڈکشنری میں جو اچھے الفاظ ہیں سب کے سب بین کیے جا رہے ہیں؟ یہ ہے کسی سے بات کرنے کی شروعات کو ہی ختم کر دو، تو پھر نفرتیں ڈالنے کے لیے غلط فہمیاں پیدا کرنا بہت آسان ہوگا۔ آپ کا کیا کام تھا یا اب کیا کام ہے؟ اس وقت اس مقام پر جو آ گئے ہیں کہ ہر ایک ایسی بات جس میں کہیں سے کوئی بھی تضاد نہیں نظر آئے، اس بات کے اندر بھی ورودھاباس، تضاد، کنٹرڈکشن آپ کو نکال کر دے دیا جائے گا۔ دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 71، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خطبات میں ان آیت کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان لانے والو، یا یہ کہہ لیجیے اے ایمان کے دعوے دارو، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ایمان ہے یا نہیں یہ تو وہاں فیصلہ ہوگا نا، خطاب تو ابھی کیا جا رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں اس کی نافرمانیوں سے بچنا اور اس کی فرما برداریاں کرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ متقی کہتے ہیں نا پرہیزگار کو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب کیا کرنا چاہیے۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات۔ سدید لفظ سین دال اور دال سے ہے، صد، اس کا مطلب ہوتا ہے دیوار، آڑ۔ قولا سدیدا، ایسی بات جو بالکل آڑ کر دے، مکس میں دو باتیں آپس میں خلط ملط اگر ہو رہی ہوں تو اس میں آڑ کر دے۔ قولا سدیدا، سیدھی بات، ڈبل میننگ بات نہیں ہو۔ قولا سدیدا، سیدھی بات، غلط فہمیاں پھیلانے والی بات نہیں ہو، افواہیں نہیں ہو۔ وقولوا قولا سدیدا، ایسی بات کہو جس سے افواہ نہ بنے، ایسی بات کہو جو کہ غلط فہمیوں کا بازار گرم نہ کرے۔ اس کا پھر رزلٹ آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، پھر ہوگا یہ کہ تمہارے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ جو اعمال گزرے ہیں ابھی، جو کیے ہیں، جو آپ نے سوشل گروپ پر کامنٹ کیے ہیں یا جو پوسٹ کی ہیں، ان کا جو رزلٹ آنا، جس نیت سے کیے ہیں ان کا جو رزلٹ آئے گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال میں اصلاح کر دے گا، صلح کرا دے گا تمہارے اعمال میں۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور جو رزلٹ آنے والا ہے ویغفر لکم ذنوبکم، اس کو ڈھک دے گا۔ جو تمہارے اعمال ہیں ان کا جو رزلٹ آئے گا اس کو وہ ڈھک دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ ہے ایٹیٹیوڈ جو
اب کرنا ہے، خاموش تو بیٹھنا نہیں ہے۔ قولوا قولا سدیدا، یہ تو نہیں کہا خاموش بیٹھ جاؤ اگر کچھ اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اوائڈ، ڈیبیٹ کو اوائڈ کرنا ہے، ہر ایک چیز کو، ہر غلط فہمی جو پھیلائی جا رہی ہے اس کو اوائڈ نہیں کرنا ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، اس کو بتانا ہے، اس کے بعد رزلٹ آئے گا۔ الیوم یوم العمل وغدن یوم الحساب، آج جو دن ہے وہ عمل کا دن ہے، اور آنے والا کل وہ حساب کا دن ہے۔ غدن صرف اور صرف مرنے کے بعد والے دن کو نہیں کہتے، غدن ہر آنے والا وقت کہلاتا ہے۔ کل تو آج کا دن عمل کا دن ہے، اور کل کا دن رزلٹ کا دن ہے، آنے والا دن رزلٹ کا دن ہے۔ آج جو عمل کرا اس کا رزلٹ آئے گا۔ میں جاب کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے جاب کرتے ہیں، بہت سے اپنے کاروبار ہیں، وہ جو عمل کرتے ہیں اس کا رزلٹ کہاں لیتے ہیں؟ قیامت کے دن یہی ملتا ہے نا انہیں۔ صرف اور صرف چند ایسی چیزیں جن کے بارے میں یہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ تمہیں اس کا رزلٹ ملے گا، تو وہ مرنے کے بعد ملے گا۔ اس دنیا کا کانسیپٹ لگ بھگ ختم ہوا ہے، یہاں ملے گا رزلٹ۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کتنی دوریاں ہیں ان سے، کتنے نزدیک جانا ہے ان کے۔ یہاں تو آ گئے سیپریٹ ہو کر اتنے دور چلے گئے ہیں، ان سے سلام علیک کا معاملہ یا یہ جو ہے وہ نمسکار یا نمستے، اس کا معاملہ کس حد تک روکا گیا؟ اچھا خالی یہ کب رہتا ہے؟ جب معاملہ اس طریقے کا کوئی ہوتا، آتی ہیں یہ باتیں کہ نہیں یہ اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ورنہ اپنے تمام تر ماحول میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جو لوگ بھی ہیں، جو کاروباری ہیں، کچھ بھی، ان کے پاس اگر کاروباری معاملہ کسی ایسے شخص سے ہے جو غیر مسلم ہے، اگر کاروباری معاملہ ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہ تمام یہ گریٹنگ ورڈز یوز کرنے میں، کسی طریقے کی کوئی دقت نہیں آتی ہے۔ اگر کسی سے دہلی میں مال بھی منگا رہے ہیں آپ اپنے کاروبار کے لیے اور وہ غیر مسلم ہے، تو ذرا سی رتی برابر شکن نہیں آتی فون پر نمسکار بولتے ہوئے یا نمستے بولتے ہوئے، آتی ہے کیا؟ بہت عام ہے یہ کب آئے گا معاملہ؟ جب بات یہ آئے گی کہ نہیں بھائی یہ ذرا یہ قرب کرنا ہے، اس لیے کہ نا اتفاقیاں پھیل رہی ہیں، یہ جو دلوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہ غلط فہمیاں یہ دوریوں کی وجہ سے پھیل رہی ہیں، ان میں محبت لانا ہے۔ تو ہمیں قرآن نے بتایا نا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائیاں اور برائیاں برابر نہیں ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن، جو برائیاں ہیں انہیں کیسے دفع کرنا ہے؟ اچھائیوں سے دفع کرنا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ جو دشمنی ہو چکی ہوگی، ایکسٹریم پیک پر پہنچ گئی، اب واپس وہ بے انتہا اچھے دوست بن جائیں گے۔ کس بات پر؟ ریئیکشن نہیں ہوگا، ریئیکشن میں غلط بات نہیں ہوگی، نفرت کا ریئیکشن نفرت سے نہیں ہوگا۔ اور کیوں؟ کیسے؟ دیکھیے سوشل میڈیا جن لوگوں کے قبضے میں ہے، وہ ان کی بڑی تعداد وہ ہے جن کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، جو زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے وہ اس پر چل دیتے ہیں، گھر پر بیٹھ کر انہیں کامنٹ کرنے ہوتے ہیں، اور کامنٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں آگ لگائیں، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جو اس چیز کو دبانا چاہتے ہیں، اس آگ کو، یہ جو نفرت کی آگ یا غلط فہمیوں کی آگ بھڑک رہی ہے، ان کی تعداد بھی بہت کم ہے اور ان کے وسائل بھی بہت کم ہیں۔ تو مدد تو رب کرے گا، لیکن جب کرے گا جب اس کو کوشش کریں گے۔ اس کا ایک حل وہ یہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ خرچ جو بھی کچھ کرو، کوئی بھی نیک کام کرو، کیسے کر لو؟ خفیہ طور پر، سرن۔ لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیل والنہار، رات اور دن میں، سرن و علانیہ، چھپ کر اور اعلانیہ، سرن چھپ کر و علانیۃ، اور اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا رزلٹ کیا بتایا اللہ نے؟ جو اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ مسلم کمیونٹی جو ہے یہ خرچ کرتی ہے،
جتنے اس کے پاس وسائل ہیں اگر اس کو کمپیئر کرا جائے گا تو بہت زیادہ خرچ کرتی ہے. کچھ نہیں ہے. کل ملا کے اگر یہ کہا جائے کہ یہ امت یا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، بیسک نیڈ پوری نہیں ہو پاتی، اس کے باوجود بھی خرچ کیا جاتا ہے. وقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کرنا ہے. اس لیے نہیں کرنا ہے، یہاں پر امتحان بھی ہوگا ساتھ میں. دکھا کر کرنے کے اندر اگر تکبر والا معاملہ آ گیا تو بہت زیادہ خطرناک، بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے. خرچ کرنا ہے اور دکھا کر خرچ کرنا ہے، پروموٹ کر کر خرچ کرنا ہے. اس لیے کرنا ہے کہ یہ ایک جو دھبا کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اس پوری کمیونٹی پر لگا وہ دھلے گا کہ نہیں یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ کمپیشن والے لوگ ہیں، یہ رحمت والے لوگ ہیں، یہ رحمت کا کام کرتے ہیں، رحمت کا سلوک کرتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو پروموٹ کرنا اور اس میں بے انتہا زبردست آزمائش بھی ہوگی کہ اعلانیہ خرچ بھی کرنا ہے اور یہ بھی چیک کرتے رہنا ہے کہ کسی طریقے کا کوئی تکبر کا احساس تو نہیں آ رہا. یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، اس سے سرن خرچ کرنے سے زیادہ بڑی آزمائش ہے اعلانیہ خرچ کرنا. لیکن اس کو پروموٹ کرنا ہے. ہیش ٹیگ ورک فار کمپیشن ضرور پروموٹ کریں اس کو. اور آپ نے پروموٹ کر دیا، میں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے علاوہ لائیو بھی خطبہ ہے، آپ نے پروموٹ کر دیا کوئی چیز کر کے، وہ آپ کے ایک لمیٹڈ ایریے کے اندر رہ گیا، آپ کے محلے میں یا آپ کے دوست یا آپ کے شہر وہاں پر آ گیا کہ ہاں یہ کوئی یہ مسلم شخص ہے، اس نے کچھ نیکی کا کام کرا، کچھ اچھا کام کرا، کچھ کمپیشن کا کام کرا. اگر آپ نے ہیش ٹیگ ورک فار کمپیشن WORKFOR کمپیشن لکھا تو یہ ایک مہم ہے، یہ خالی ایک ایریے میں نہیں رہ گئی، یہ ایک بہت بڑے حصے میں پہنچ گیا. آپ کا وہ جو کچھ کیا تھا وہ آپ کے اپنے ایریے کے اندر تو وہاں پر لوگوں کے سامنے آیا ہی آیا، لیکن وہ بڑے پیمانے پر ہیش ٹیگ ورک فار کمپیشن کے ساتھ آ گیا. چاہے چھوٹا سا خرچ ہو، چاہے پیسوں کا خرچ ہو، چاہے رحمت کا خرچ ہو، چاہے وقت کا خرچ ہو، ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے اسے کریں اور کرنے کے بعد اس کو پروموٹ کریں. کیونکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلم لوگوں پر جو غلط فہمی اور غلطیاں دونوں چیزیں شامل ہیں، غلطیاں بھی کچھ ہوئی ہیں اور بڑا حصہ غلط فہمیوں کا ہے، ان دونوں کی وجہ سے جو دھبا لگا ہے اس کو مٹانے کے لیے یہ جس کو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ دکھاوے کے لیے کیوں کر رہا ہے، کیونکہ چھپ کر ہی کرنا ہے نا، تو یہ دھونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. کوئی پلان بنا کر کام کریں کمپیشن کا اور خالی کام نہ کریں، اس کو پروموٹ. اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا اور پھیلانا. اور وہ پھیلانا جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ وہ کچھ لوگ جن کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں وہ کچھ دھلیں گی، دھلتی ہیں. آتا ہے، آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ کچھ کسی غیر مسلم سے ملاقات 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی یا آدھے گھنٹے کی، اس کے بعد اس کا جو جواب آیا، یار تم عام مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں لگ رہے ہو. بالکل کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کے ذہن کو اس حد تک بنا دیا گیا ہے کہ میں اگر کوئی اس سے حسن سلوک یا اچھائی کا کام کروں تو وہ مجھے جو ہے وہ میری ذات پر لے جاتا ہے وہ اچھائی کا کام، کہ تم نے کرا ہے یہ اچھا کام، تم مسلمان نہیں لگ رہے. یہ اسٹیٹمنٹ، یہ واقعات، یہ باتیں سنتے رہتے ہیں. اور اس وقت یہ زبان سے کہنا تھا جو نہیں کہا، پتہ نہیں اس وجہ سے کہ کچھ اس وقت کبریائی یا بڑائی آئی یا شیطان نے رکوا دیا. اس وقت تو یہ کہنا تھا کہ یہ میں نے کام کیا ہی اس لیے ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ کریڈٹ مکمل طور پر عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا، اسلام کو دینا تھا، قرآن کی تعلیمات کو دینا تھا، جو کریڈٹ خود لے لیا. اس نے کہا کہ نہیں یہ مسلمان نہیں لگ رہے، بڑا اچھا آدمی ہے. بتانا تھا میں اچھا ہوں اس وجہ سے ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور تعلق بل کروانے کی کوشش کرنا. اللہ رب العزت ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمیں آنے والے جو حالات ہیں ان سے لڑنے اور لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت. وما علینا الا البلاغ.